بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتے تھے۔ یہ آپ کا حادثہ تھا جہاں آپ نے دین کے مختلف گوشوں میں اور حضور کے ساتھ نسبت میں بے انتہا کمال خدمات سر انجام دی۔ اسی طرح یہ بھی آپ کا حادثہ تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتے۔ اس پر ایک روایت ملتی ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضور سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ اب ہم اسلام کا اظہار کرنا چاہیے، اسلام کا اعلان کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے اسلام میں اسلام کو خفیہ رکھا گیا تھا۔ حضور نے یہ تلقین فرمائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے تلقین سے اسلام خفیہ طور پر پھیل رہا تھا۔ تو انہوں نے عرض کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، یا رسول اللہ اسلام کا اظہار کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا ابوبکر ابھی ہم تعداد میں کم ہیں، مگر حضرت ابوبکر صدیق نے اصرار کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی عبدیت کا، اس کی عبادت گزاری کا، اس کے کلمہ کا، آپ کی رسالت کا، اس کا پرچار ہونا چاہیے علی اعلان۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کر دیا تو حضور نے ان کے اصرار پر اجازت عطا فرما دی۔ مسلمان مسجد حرام کے گرد پھیل گئے، ہر ایک شخص نے اپنے قبیلے کو دعوت دینا شروع کر دی، ہر ایک شخص نے اپنے قبیلے کو دعوت دینا شروع کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کے سامنے خطاب کے لیے کھڑے ہو گئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ تو وہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خطیب تھے، پہلے خطیب اسلام، جنہوں نے لوگوں کو علانیہ طور پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ پہلے خطیب اسلام کا لقب علی اعلان، جنہوں نے دعوت دی، خطاب کیا لوگوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ شرف حاصل ہوا، انہوں نے لوگوں کو دعوت دی۔ تو جب انہوں نے بلایا تو مشرکین مکہ وہ حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، انہوں نے حملہ کر دیا، کیونکہ ان کے نزدیک ان کی بت پرستی، وہ سمجھتے تھے ہم حق پر ہیں اور یہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی دعوت یہ باطل پر ہے، معاذ اللہ۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے حملہ کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی زد و کوب کرنے لگے، صحابہ اکرام کو بھی زد و کوب کرنے لگے، اور اتنا انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زد و کوب کیا، جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا، جیسا کسی کا بس چلا، کسی نے اپنے ہاتھوں کو استعمال کیا، کسی نے پاؤں کو استعمال کیا، کسی نے ٹانگوں کو استعمال کیا، اور جو عتبہ بن ربیعہ تھا وہ آپ کے چہرے مبارک پر جوتے مارنے لگا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اتنا ظلم کیا، اتنا شدید ظلم، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر آپ کو بچانے کے لیے آپ کے قبیلے کے لوگ دوڑ پڑے اور انہوں نے آپ کو بچایا، آپ کو اوپر کپڑا ڈالا اور آپ کو اپنے گھر لے گئے۔
اور انہوں نے کہا، انہوں نے بیت اللہ میں آ کر اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ اگر ابو بکر زندہ نہ رہے تو ان کے بدلے میں ہم عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر دیں گے۔ یہ ان کے قبیلے بنو تیم نے اعلان کر دیا، اگر ابو بکر زندہ نہ رہے۔ تو پھر وہ خاندان کے لوگ آگے، ان کے والد ابو قحافہ بھی موجود تھے، خاندان کے باقی لوگ بھی موجود تھے، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ جو مشرکین نے، کفار نے سیدنا ابو بکر صدیق پر ظلم کیا تھا، ظلم کی انتہا کر دی تھی، مگر دیکھیے اتنے مظالم کے باوجود، سختیوں تکلیفوں کے باوجود سیدنا ابو بکر صدیق محبت رسول میں انتہا پر تھے، وفائے رسول میں انتہا پر تھے، آقا کے ساتھ تعلق میں انتہا پر تھے، کمال مقام پر تھے۔ جب انہیں ہوش آیا تو ان کی زبان سے پہلا کلمہ جو نکلا، پہلا کلمہ جو انہوں نے ہوش میں آ کر بولا، کہتے ہیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، اللہ کے حبیب کیسے ہیں، اللہ کے رسول کیسے ہیں۔ یہ ان کی زبان سے پہلا کلمہ جاری ہوا، یعنی حالت ہوش میں بھی ان کی توجہ کا مرکز، ان کی محبت کا مرکز، ان کے عشق کا مرکز سید آقا علیہ السلام کی ذات اقدس تھی۔ اور جب بے ہوش ہوئے اور ہوش میں تب بھی حضور ان کی توجہ کا مرکز تھے، کہنے لگے میرے آقا کا کیا حال ہے، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب خاندان نے یہ دیکھا کہ وہ ابو بکر کی وجہ سے ہم دشمنی مول لے رہے تھے، وہ ناراض ہو گئے سیدنا ابو بکر صدیق سے، کیونکہ وہ سارے مسلمان تو نہیں تھے، اور وہاں سے چلے گئے۔ اور انہوں نے کہا ان کی والدہ ام الخیر سے کہ آپ ان کو کچھ کھلائیں پلائیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں، انہیں کچھ کھلائیں پلائیں۔ جب وہ چلے گئے تو آپ کی والدہ آپ کو کھانے پینے کے لیے دینے لگی کہ بیٹا یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ پیو۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی زخمی ہو جائے، خون بہنے کی وجہ سے انسان کو جسمانی نکاہت ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، اور انسان کا دل کرتا ہے کچھ کھائے پیے، مگر سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے منہ تک کوئی لقمہ نہ لگایا، اپنے منہ پر کوئی لقمہ نہ لگایا، اپنے منہ میں کوئی لقمہ نہ لے گئے، نہ کچھ پیا نہ کچھ کھایا۔ وہ اپنی والدہ سے بھی یہی کہنے لگے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، حضور کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، میرے آقا کی بے حرمتی تو نہیں کی گئی، میرے آقا کا کیا حال ہے، وہ یہی پوچھنے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا، وہ کہتی ہیں واللہ ما لی علم بصاحب، وہ کہتے ہیں اے ابو بکر ہمیں تو آپ کے صاحب جو آپ کے آقا ہیں، آپ کے رسول ہیں، مجھے تو ان کا علم نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق نے کہ بنت حطاب ام جمیل کے پاس جائیں، وہاں سے خبر ملے گی۔ ان کی والدہ ام جمیل کے پاس گئیں، انہوں نے جا کر سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں بتایا، کیونکہ اس وقت اسلام کو چھپایا جا رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، محمد بن عبداللہ کون ہے، اور ابو بکر کون ہے۔ تو ان کی والدہ انہیں کہتی ہیں کہ میرے ساتھ چلو میرے بیٹے کے پاس۔ تو حضرت ام جمیل جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، حضرت ام جمیل، وہ ان کے ساتھ چل پڑی، ان کے ساتھ چل پڑی۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس پہنچی تو حضرت ام جمیل نے جب حضرت ابو بکر صدیق کی حالت دیکھی کہ لہو لہان ہے، زخموں سے چور چور ہے، تو وہ بآواز بلند بولی، چیخ کر بولی، کہنے لگی واللہ
इन्ना कौमन नादु हाज़ा मिनक लाअहली फिस्किन व कुफ्रिन व इन्नी लअरजु अन यंतकिमल्लाहु लका मिनहुम। कहने लगे ए अबू बकर, ये अहले कुफर और अहले फिस्क ने अल्लाह की कसम आपके साथ ऐसा सलूक किया है, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला आपका इंतकाम इनसे जरूर लेगा, अल्लाह ताला आपका इंतकाम उनसे जरूर लेगा। ये सैय्यद हजरत उम्मे जमील बोली, वो फिर बोले, उन्होंने कोई और जुमला नहीं बोला। कहने लगे फमा फुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए उम्मे जमील मुझे बताओ मेरे आका का क्या हाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, हुजूर का क्या हाल है। हम अपना ईमान देखें, हम अपने जज्बात देखें हुजूर के साथ, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक के ईमान की कैफियत, हुब्बे मुस्तफ़ा, इश्क़े मुस्तफ़ा और आका के साथ जो वालिहाना वफा थी, वालिहाना मोहब्बत थी, इश्क़ और मस्ती में जो सरशार थे, वो कैसा कमाल इंतहा पर था। अपने जिस्म को भूल गए, अपने जख्मों को भूल गए, अपने लहूलुहान बदन को भूल गए, सिर्फ किसकी तरफ ध्यान था, हुजूर का क्या हाल है, हुजूर का क्या हाल है। सिर्फ यही पूछने लगे मेरे आका का क्या हाल है। तो वो फरमाने लगी सालिमुन सहीहुन, हजरत उम्मे जमील ने कहा वो सही सलामत है, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में सही सलामत में है। कहने लगे वो किधर है, हुजूर किधर है। कहने लगी दारे इब्ने अरकम में है, दारे इब्नुल अरकम में है, क्योंकि वो पहला मरकज था इस्लाम का, तबलीगी मरकज दारे अरकम। तो कहने लगी वो उधर है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे फ़इन्ना लिल्लाहि अला अल्लाह अज़ूका तआमन वला अशरब शराबन अब आतिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उनका ईमान था, ये कैफियत मोहब्बत की कैफियत थी, इसकी कैफियत थी। कहने लगे अल्लाह की कसम मैं उस वक्त ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पियूंगा जब तक कि हुजूर की बारगाह में हाजिर ना हो जाऊं, हुजूर की बारगाह में हाजिर ना हो जाऊं, जब तक मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर ना हो जाऊं उस वक्त तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा ना पीऊंगा। तो वो फिर लेकर चल पड़े, उन्हें वो टेक लगाकर चल पड़े हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हत्ता कि उन दोनों ने अपनी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। अब ये आका के अपने गुलाम के साथ मोहब्बत देखिए, हुजूर के अपने जानिसार सहाबी, जो आशिक सहाबी, मुहिब सहाबी, आका का ताल्लुक देखिए। जब वो वहां पहुंचे तो हुजूर ने देखा मेरा गुलाम, मेरा मुहिब, मेरा आशिक, मुझ पर जान फिदा करने वाला, अपना सब कुछ कुर्बान करने वाला, जिसे ना अपनी जान की होश है, ना अपने बदन की होश है, ना अपने ज़ख्मों की होश है, और इसे सिर्फ मेरा ध्यान ही है। फ़अक़ब्बा अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ब्बलहु, हुजूर उनकी तरफ झुके और उनका बोसा लिया। हुजूर ने अपने आशिक सादी का बोसा लिया, अपने मुहिब सादी का बोसा लिया कि ये मेरा जानिसार सहाबी है। हुजूर ने उनका बोसा लिया। व अकब्बा अलैहिल मुस्लिमून, और सारे सहाबा भी उनकी तरफ झुके। और आगे देखिए वरक्का लहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिक्कतन शदीदा, हुजूर ने जब उनका ये हाल देखा कि इस हाल में भी, इस लहू लुहान के बदन में भी और जख्म से चूर चूर बदन में भी, जिस्म में भी अबू बकर की जुबान पर सिर्फ रसूलुल्लाह का नाम है, अबू बकर की जुबान पर सिर्फ महबूब का नाम है, अबू बकर की जुबान पर और कुछ नहीं। तो हुजूर ने जब उनकी ये कैफियत देखी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू रवा हो गए, हुजूर पर रिक्कत तारी हो गई, शदीद रिक्कत, रकीकुल कल्बी हुजूर पर तारी हो गई, शदीद रिक्कत तारी हो गई। और फिर अब ये मुहिब्बे सादी का जुमला सुनिए, फ़क़ाल अबू बकरिन बी अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। उस मकाम पर भी,
اس مقام پر بھی جب ظلم کی انتہا ہو چکی، جب ظالموں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس مقام پر بھی سیدنا ابو بکر صدیق کی زبان سے یہ جملہ جاری ہوا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، بی ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیس بی باس الا ما نال الفاسق من وجہی، اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے تو اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ میرے چہرے پر انہوں نے ضرب لگائی ہے، میرے ان فاسقوں نے میرے چہرے پر ضرب لگائی ہے، حضور میں ٹھیک ہوں۔ اس کیفیت بھی کہنے لگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہیں، یہ حاضر خدمت ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والی ہیں، آپ دعا فرمائیں یا رسول اللہ، آپ دعا فرمائیں، وَدْعُ اللَّهَ لَهَا عَسَى اللَّهُ أَن يَسْتَنْقِذَهَا بِكَ مِنَ النَّارِ۔ ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان کے لئے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میری والدہ کو بھی جہنم سے بچا لے، آپ ان کے لئے دعا فرمائیں۔ قَالَ فَدَعَا لَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَدَعَاهَا إِلَى اللَّهِ فَأَسْلَمَتْ، کہ حضور نے ان کے لئے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دعا کے صدقے اور ان کے بیٹے کی قربانیوں کے صدقے انہیں مشربہ اسلام کی توفیق عطا فرما دی، مسلمان ہو گئی۔ یہ واقعہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، امام محب طبری نے الریاض النادرہ میں، امام حیثمی نے من حدیث و حیثمہ میں، اور امام اسقلانی نے الاصابہ میں اس سارے واقعہ کو تفصیل سے درج کیا ہے۔ یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفا مصطفیٰ میں کمال، عشق مصطفیٰ میں کمال اور محبت مصطفیٰ میں کمال انتہا، کہ وہ سب کچھ بھول کر صرف حضور سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی اسی محبت کے چراغ، محبت مصطفیٰ کے چراغ اپنے دلوں میں روشن کرنے کی ضرورت ہے، حضور کے ساتھ ایسے والہانہ تعلق کی ضرورت ہے، حبی قلبی تعلق کی ضرورت ہے۔ اسی سے اسلام کو فروغ ملے گا، اسی سے دین اسلام کا پرچم سر بلند ہوگا۔